الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ عمل صالح کے یعنی نیک اعمال کے دنیاوی فوائد پر ہماری بات ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے 5 فوائد آپ کے سامنے بتائے گئے ہیں۔ چھٹا فائدہ جو عمل صالح کا ہے یعنی نیک عمل کا ہے وہ ہے جان و مال کی حفاظت۔ اگر آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یا غلام، کہ اے بچے، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں۔ وہ کلمات عمل کے تھے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ کہا کہ احفظ اللہ، ان کو یاد کر لو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو اس کی تشریح میں سنن ترمذی کی حدیث ہے اور اس کی جو شرح ہے تحفۃ الاحوذی، اس میں علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یحفظک فی الدنیا من الآفات والمکروہات، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آفتوں سے اور بری چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ بھی دنیا میں نیک عمل کا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کو دنیاوی مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نیک عمل کا، عمل صالح کا 7واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نیک بندے کے اہل و عیال، اس کے بال بچوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر نیک ہے تو اس کا اثر صرف اس کی شخصیت پر نہیں ہوتا ہے، اس کی بیوی بچوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی اولاد پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیک بندے کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ نیک بندے کی اولاد، اس کی مال و دولت کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ ایک آدمی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو بڑا فکر مند ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس کا کیا ہوگا۔ جب آدمی مر رہا ہوتا ہے، اگر چھوٹے بچے ہیں تو اس کو پتہ ہے میں مر جاؤں گا تو بچے اتنے ہو جائیں گے، تو بچوں کو کون کما کے لائے گا، ان کا کیا مستقبل ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ایک فکر ہوتی ہے موت کے وقت۔ اچھا، یہ کیسے پتہ ہمیں کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو بچوں کی فکر کرتا ہے؟ کیونکہ جو آدمی مرنے لگتا ہے وہ یہ بتانے کے لیے بچتا تو نہیں ہے، کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں۔ تو اللہ تو معلوم ہے نا کہ مرنے والا کیا سوچتا ہے۔ تو مرنے والے کو 2 ہی فکر ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، اور مرنے کے بعد پیچھے میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ وراثت کا مسئلہ جو اللہ نے بیان کیا، وہاں یہ کہا کہ باپ کے مرنے کے بعد جو بڑے بچے ہیں وہ چھوٹے بچوں کا خیال رکھیں، کیونکہ جب آدمی مرتا ہے تو اپنے چھوٹے بچوں کی فکر رکھتا ہے، ڈرتا ہے۔ خَافُوا عَلَيْهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اگر کمزور اولاد چھوڑ کے جاتا ہے جیسے یتیم بچے، چھوٹے بچے، تو ان کے تعلق سے بندہ ڈرتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ ڈرتے ڈرتے مرا ہے کہ بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ تو بڑے بچوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان بچوں پہ ظلم مت کرو، ان کا جو وراثت کیسا ہے ان کو دیکھو۔ تم مرو گے، تمہارے چھوٹے بچے رہیں گے تو ان کو بھی فکر ہوگی۔ تو جیسے تمہیں اپنے بچوں سے پیار ہے، اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، تمہارا باپ بھی اپنے بچوں کی فکر کرتے کرتے گیا ہے، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فکر ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بعد بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، اگر بندہ نیک ہو تو اس کی یہ فکر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے اس کے بچوں کے لیے، چاہے وہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے گیا ہو۔ دیکھیں سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام جا رہے تھے، لمبا واقعہ ہے، تو ایک دیوار گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیوں سیدھا کیا؟ کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی ہے، ہمارا خیال نہیں رکھا ہے، تو دیوار سیدھی کرنے کے عوض میں آپ پیسے مانگ سکتے تھے۔
تو بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی اور فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہ جو دیوار ہم نے سیدھی کی ہے وہ مدینہ میں موجود دو یتیم بچوں کی دیوار تھی، یعنی باپ مر چکا ہے، یتیم بچے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا، یعنی باپ نے اپنے بچوں کے لیے اس میں مال دبا کے رکھا ہے. اگر یہ دیوار گر جاتی، یہ مال اوپن ہو جاتا تو لے کے بھاگ جاتے اور بچے اس کی حفاظت نہیں کر پاتے، چھوٹے. اس لیے ہم نے اس کو سیدھا کر دیا. لیکن ایسے چھوٹے بچوں کے اندر کیا خوبی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت کی حفاظت کے لیے ایک نبی کو لگا دیا. تو آگے اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بات یہ ہے کہ ان بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. تو آپ سوچیں، بچوں کا باپ نیک تھا، دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی نیکی کا اثر دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس کے نیک ہونے کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کی حفاظت کر، ان کے مال کی حفاظت کر رہا. تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے نیک عمل کا کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف عامل بلکہ عامل کے بچوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے. ایک اور واقعہ نا سنن ترمذی میں کہ سعد بن نبی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. یہ مدینہ کے سب سے مالدار صحابی تھے، سعد بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ شہید ہو گئے جنگی احد میں، تو اس وقت وراثت کا قانون نہیں آیا تھا. اس وقت دستور یہ چل رہا تھا کہ جو بھی مر گیا اس کی جائیداد اس کی فیملی کے مرد حضرات کو ملتی تھی، عورتوں کو وراثت نہیں ملتی تھی. تو سعد بن نبی کی بیوی تھی اور 2 بیٹیاں تھیں، کوئی لڑکا نہیں تھا اور بہت پیسے والے تھے. تو ان کی شہادت ہو گئی جنگ احد میں. ان کے شہید ہوتے ہی ان کی ساری دولت ان کے سگے بھائی نے لے لیا. اب ان کی جو بیوی تھی اور جو 2 بچیاں تھیں ہوگی، ان کے لیے کچھ نہیں بچا، سب کچھ چلا گیا. باپ نے کوئی غلطی نہیں کیا، باپ تو اتنا بڑا کام کیا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس شہید کی بیوہ اور اس کی یتیم بیٹیاں بالکل سمجھیے ہمارے زبان میں کہیں کہ روڈ پر آ گئی. ان کے پاس کچھ نہیں بچا، گھر بار روپیہ پیسہ سب بھائی نے لے لیا، اور اس زمانے کے دستور کے حساب سے لیا، اس زمانے کا جو لا تھا اس کے حساب سے لیا. تو یہ جو بیوہ ہے اللہ کے نبی کے پاس اپنی یتیم بچوں کو لے کر آئی اور کہا یا رسول اللہ ہاتانی ابنتا سعد، اللہ کے رسول یہ سعد کی دونوں بیٹیاں ہیں. قتل ابوہما معک شہیدا یوم احد، ان بچیوں کا باپ آپ کے ساتھ میدان احد میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا. وَإِنَّ أَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، اور ان کے چچا نے یعنی ہمارے شوہر کے بھائی نے سب کچھ لے لیا، ہمارے لیے کچھ نہیں. تو ایسا نہیں کہ کوئی معمولی فیملی تھی، بہت بڑے پیسے والے کی بیٹیاں تھیں، لیکن آج کچھ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقضی اللہ فی ذلک، اس کے بارے میں اللہ ہی کوئی فیصلہ کرے گا، کیونکہ ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت بانٹنے کی کوئی نئی ہدایت نہیں دی گئی تھی. جو پرانا سسٹم چلا آ رہا تھا، کوئی نیا قانون تو دیا نہیں تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں تو اللہ ہی کچھ کر سکتا ہے. اتنا کہنا تھا کہ فوراً جبرائیل السلام وراثت کی آیتیں لے کر اتر پڑے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل السلام کو بھیجا، کہا اسی وقت عرب کا پورا قانون بدل دو وراثت کا، اور ان بچیوں کو ان کے باپ کا مال دلاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیتیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ النساء، یہ آیتیں جبرائیل السلام لے کر اترے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھنے کے بعد سعد کے بھائی کو بلوایا، اور سب سے پہلا جملہ جو کہا، اسلامی تاریخ کا ریکارڈ ہے یہ پہلا کیس ہے جس میں وراثت قرآن کے مطابق بٹ رہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو جملہ نکلا پہلا وہ کیا تھا، آیت ابنتی سعد الثلثین، سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 حصہ دو. یعنی جتنا مال چھوڑ کر گئے تھے ان کا 2/3 سعد کی بیٹیوں کو. وآت امہما الثمن، اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دو. وما بقی فہو لک، ان دونوں کو دینے کے بعد جو بچتا ہے وہ تمہارا ہے. وہ تو بیٹا نہیں تھا اس لیے بچہ ہوا بھائی کو چلا گیا، بیٹا ہوتا تو وہ بھی نہیں ملتا ان کو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ باپ دنیا سے چلا گیا
پیچھے رہے گی بیوہ اور یتیم بچیاں، یہ بے سہارا ہوں گی، لیکن اللہ نے بے سہارا رہنے دیا نہیں۔ اللہ نے شہید کی بیوہ اور اس کی یتیم بچیوں کے لیے عرب کا جو سالہ سال سے دستور چلا رہا تھا، ایک پل بھر میں اللہ نے اس کو چینج کر دیا تاکہ ان بچیوں کا مال ان کو مل سکے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ باپ نیک تھا، باپ اتنا نیک تھا کہ اللہ کی راہ میں جان دے دیا۔ اب جس باپ میں کی نیکی کا یہ حال ہو کہ اللہ کی راہ میں جان دے دے، اللہ اس کے پریوار کو بے سہارا چھوڑے گا؟ اللہ اس کی یتیم بچیوں کو ایسے بے سہارا چھوڑے گا؟ نہیں۔ تو یہ نیک عمل کا اثر ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تو اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے، اپنے بچوں کی طرف اشارہ کرتے، کہتے میں عبادتیں تمہارے لیے بھی کرتا ہوں، بچوں کے لیے۔ کہ بچوں کے لیے باپ کیا کرتا ہے؟ پراپرٹی بناتا ہے، کماتا ہے، تاکہ جو محنت کروں گا اس کا اچھا پھل ہمارے بچوں کو ملے گا۔ تو عبداللہ بن عباس نیکیاں کرتے تھے اور کہتے تھے بچوں تمہارے لیے میں اور نیکیاں کرتا ہوں، کیونکہ ان نیکیوں کا پھل سے مجھے نہیں تمہیں ملے گا۔ باپ نیک ہے تو بچوں کی بھی اللہ تعالیٰ دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، ان کی پڑھائی لکھائی کا مسئلہ، ان کی صحت کا مسئلہ، ان کے بہت سارے مسائل، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے ان بچوں کی کو بھی اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ آج بہت بڑا مسئلہ ہے بچوں کی سیکورٹی کا، بچوں کا مسئلہ، بچوں کی حفاظت کا۔ تو باپ سب کچھ کرتا ہے لیکن یہ چیز بھول جاتا ہے کہ عبادت بھی اس کو کرنا چاہیے اگر بچوں کا بھلا چاہتا ہے۔ اگر وہ عبادت کرے گا، نیک بنے گا، اس کے بچوں کی حفاظت اللہ کرے گا۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے بچوں کے تعلق سے، یعنی نیک عمل کا دنیا میں ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ اللہ نہ صرف عامل بلکہ عامل کے بچوں کی بھی نگہداشت کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا میں نیک عمل کا جو ایک 8واں فائدہ ہے وہ ہے کہ ناگہانی آفتوں سے بچنے کے لیے عمل صالح بہترین وسیلہ ہے۔ اگر آپ کسی ایسی پرابلم میں پھنس گئے کہ پوری دنیا نے ہاتھ اٹھا لیا، سب نے آپ کو مایوس کر دیا کہ آپ کے لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ اگر نیک عمل کرنے والا ہے تو اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتا، اپنے اعمال کا حوالہ دے کے اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے کینسر میں مبتلا ہے، آخری اسٹیج پر ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب کچھ نہیں ہو سکتا، ایسے میں سمجھیے کہ اس کے سامنے پوری دنیا تاریخ ہے، کوئی سہارا بچا ہی نہیں، سب مایوس ہو چکے۔ لیکن اگر وہ نیک عمل کرنے والا ہے تو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کو۔ اللہ چاہے تو چوتھے پانچویں کسی بھی اسٹیج میں ہو، اللہ چاہے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، اور ایسے کئی لوگ ٹھیک ہوئے ہیں۔ ایسے عالم میں ایک بندہ کیا کرے گا جب پوری دنیا نے اسے مایوس کر دیا؟ ایسے عمل میں نیک عمل اس کا بہت بڑا سہارا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ نے سینکڑوں بار سنی ہوگی کہ بنو اسرائیل میں 3 لوگ جا رہے تھے، بارش کا موسم تھا، تو بارش سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے۔ غار میں گئے تو غار کا منہ ایک بڑی چٹان گری بند ہو گیا، لاک ہو گیا اندر۔ اب وہ باہر آ سکتے تھے نہیں، اس زمانے میں کوئی موبائل بھی نہیں تھا کمیونیکیشن کرے، کسی کو بلا لے، اور اوپر پہاڑ پہ چڑھ کے چھپے ہوئے ہیں، اگر سامنے سے کوئی گزرے گا بھی اسے کیا پتا اوپر جا کے کوئی پھنسا ہوا ہے، اگر وہاں سے آواز لگائے تو کوئی سنے گا بھی نہیں، یعنی موت پکی تھی تینوں کی، مر جاتے ہو۔ لیکن ان تینوں نے ایسے عالم میں کیا کیا؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان لوگوں نے کہا، فقال بعضهم لبعض، بعض نے بعض سے کہا، ادعوا اللہ بافضل عمل عملتموه، کہا اس موقع پہ اللہ کو پکارنا ہے بافضل عمل، ہم نے اپنی لائف میں جو سب سے بہترین عمل کیا ہے اس کا حوالہ دے کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو ان تینوں نے اپنی زندگی کے سب سے بہترین عمل کو چنا، یاد کیا، اور اس کا حوالہ دے کے اللہ کو پکارا کہ اے اللہ ہم نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ تیری لیے کیا، اگر یہ پتا ہے کہ ہم نے کیا تھا تو آج ہم مصیبت میں ہیں، ہمیں اس مصیبت سے نکال۔ تو جیسے ایک شخص اپنے عمل کا حوالہ دیتا چٹان کھسک جاتی، دوسرا حوالہ دیتا چٹان کھسک جاتی، تیسرا حوالہ دیتا اتنی کھسک گئی کہ دن باہر آ گئی۔ کیسے باہر آئے؟ اپنے عمل کا حوالہ دیتا۔ ہم بھی
کبھی ایسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں جہاں پوری دنیا نے ہمیں مایوس کر دیا، ہمارے سامنے کوئی نہیں، ایسے وقت میں ہمارے یہ اعمال ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہے، ہم ان کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ سالوں پہلے پڑوسی ملک میں ایک چٹان پہ سیلاب میں یہ ایسی ہی سچویشن تھی کہ سیلاب آ رہا تھا، اس سے بچنے کے لیے ایک چٹان پہ لوگ کھڑے ہو گئے، بہت تیز بارش کی جو ہے بارش کی لہر ہے، بہت تیز پانی بہ رہا ہے۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ پوری دنیا ان کو دیکھ رہی تھی، لائیو دیکھ رہے تھے ان کو، اور وہ مدد کے پکار رہے تھے، لوگ سن رہے تھے سب کچھ، لیکن ان کو کوئی بچا نہیں سکا۔ پانی کا بہاؤ تیز ہوا اور ان کو لے کے بہ گیا اور سب کے سب مر گئے، اور پوری دنیا نے انہیں مرتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ حالانکہ یہ 3 غار والا واقعہ کہ 3 لوگ غار میں بند ہو گئے، پوری دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو نہیں پتا، لیکن تینوں بچ گئے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ 3 غار والا واقعہ تھا ہمارے ساتھ ایسا کہاں ہوتا، ہمارے ساتھ بھی ہوگا، ہم بھی کہیں ایسا پھنس سکتے ہیں ایسی جگہ، کسی بھی آفت و مصیبت میں جہاں ہماری مدد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ایک کبھی کبھی زلزلہ آتا ہے، بلڈنگ گرتی ہے، آدمی اندر لاک ہو جاتا ہے، لیکن 2 دن بعد زندہ نکلتا ہے، کوئی مر جاتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے حالات آتے ہیں ہمارے ساتھ بھی کہ ہم تنہا ہو جاتے ہیں، پوری دنیا ہم سے کٹ جاتی ہے، ایسے وقت میں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ان کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نیک عمل کا دنیا میں ایک نواں جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کی محبت نصیب ہوتی ہے، لوگوں کا پیار ملتا ہے۔ آج کل لوگ بہت سارے لوگ جو ہے فین فالوئنگ کے چکر میں رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہم سے جڑیں، ہم کو پسند کریں، ہم کو لائک کریں۔ دنیا آپ کو پسند کرے گی، لوگ آپ کو پسند کریں گے اگر آپ کا کیریکٹر اچھا ہو، اگر آپ کا عمل اچھا ہو۔ خود اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے نیک عمل کیا سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ اگر آپ نیک عمل کریں گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں پیار ڈال دے گا، محبت ڈال دے گا۔ ایسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحبہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے، کہتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اور اس کے بعد آگے فینادی جبریل فی اہل السماء، جبریل السلام آسمانوں کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ نے محبت کیا تو سب محبت کرو۔ اور اس کے بعد ہے کہ ان اللہ یحب، اس کے بعد ہے فیحبہ اہل السماء ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اللہ تعالیٰ سے مقبول بنا دیتا ہے، لوگ اسے قبول کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ عمل کی بدولت ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں عمل کا 10واں فائدہ، اسی پر ہم بات ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی بچائے رکھتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرے گناہ جو ہم سے ہو سکتے تھے اللہ ہمیں ان سے دور رکھتا ہے، ہماری حفاظت ہوتا ہے۔ وہ خود نماز کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش باتوں سے، منکر باتوں سے روکتی ہے۔ تو نماز ہم پڑھتے ہیں تو صرف ایسا نہیں کہ عبادت کر رہے ہیں، ہم برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ یہ نماز ہم کو روکتی ہے، ہمارے لیے ایک محافظ ہے نماز، ہمیں گناہوں میں نہیں پڑنے دیتی ہے نماز۔ تو نماز روزہ جو بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں تو ہماری یہ نیکیاں ہمیں گناہوں سے دور رکھتی ہیں، لیکن جو نیک نہیں ہوتا، نمازی نہیں ہوتا، پرہیزگار نہیں ہوتا، شیطان اسے کسی بھی گناہ کی طرف بڑی آسانی سے لے کے چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کا موقع ہو، گناہ کی جگہ ہو، وہاں سے گزر رہا ہے، اس میں انوالو ہونا اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ لیکن ایک نیک آدمی، نمازی آدمی، پرہیزگار آدمی کا گزر بھی ایسی جگہ سے ہو تو دامن بچا کے نکل جاتا ہے، کہ اللہ کی مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ 5 دنیاوی فائدے تھے جو آج میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اس سے پہلے 5 دنیاوی فائدے جو کل میں نے ذکر کیے تھے، یہ کل 10 دنیا میں فائدے ہیں نیک عمل کے۔ ایسا نہیں ہم آخرت کی بات نہیں کرنے کے بعد نیک بات کیا ہوگا، اسی دنیا میں نیک عمل کے یہ 10 فوائد ہیں جو عامل کو حاصل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے آگے ہم بات کریں گے آخرت کے کیا فوائد ہیں نیک عمل کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔